اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم اذان کے بارے میں ایسی معلومات جانیں گے جو آج سے پہلے ہم نے کبھی نہیں سنی۔ دوستو، ذرا غور کیجئے، جب ہم اذان پڑھتے ہیں تو اذان میں کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، اور یہی اذان جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہوگی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اذان میں کیا پڑھا۔ اذان کے بے شمار فوائد ہیں، آپ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ مؤذن کی قبر میں کیڑے نہیں پڑتے۔ اذان کی آواز سن کر شیطان 36 میل دور بھاگ جاتا ہے اور مؤذن کے لیے مچھلیاں استغفار کرتی ہیں، اور اذان قبولیت دعا کا سبب ہے۔ آئیے دوستو، ہم اپنی بات مکمل کرتے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سفر میں ایک بار اذان دی تھی اور کلمات شہادت یوں کہے، اشہد انی رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور پھر اذان کی وہ برکتیں سامنے آتی ہیں جنہیں سن کر دل خوش ہو جاتا ہے۔ ثواب کی خاطر اذان دینے والا اس شہید کی مانند ہے جو خون میں لتھڑا ہوا ہے، اور جب مرے گا قبر میں اس کے جسم میں کیڑے نہیں پڑیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں جنت میں گیا، اس میں موتی کے گنبد دیکھے، اس کی خاک مشک کی ہے۔ پوچھا، اے جبرائیل، یہ کس کے واسطے ہیں؟ عرض کی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کے مؤذنوں اور اماموں کے لیے۔ جس نے 5 نمازوں کی اذان ایمان کی بنا پر بنیت ثواب کہی، اس کے جو گناہ پہلے ہوئے ہیں معاف ہو جائیں گے، اور جو ایمان کی بنا پر ثواب کے لیے اپنے ساتھیوں کی 5 نمازوں میں امامت کرے، اس کے گناہ جو پہلے ہوئے ہیں معاف کر دیے جائیں گے۔ شیطان جب نماز کے لیے اذان سنتا ہے بھاگتا ہوا روحا پہنچ جاتا ہے۔ راوی فرماتے ہیں کہ روحا مدینہ منورہ سے 36 میل دور ہے۔ جب اذان دینے والا اذان دیتا ہے، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعا قبول ہوتی ہے۔ مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے اس کے لیے مغفرت کر دی جاتی ہے، اور ہر تر و خشک جس نے اس کی آواز سنی اس کے لیے استغفار کرتی ہے۔ جس بستی میں اذان دی جائے، اللہ پاک اپنے عذاب سے اس دن اسے امن دیتا ہے۔ جب آدم علیہ السلام جنت سے ہندوستان میں اترے، انہیں گھبراہٹ ہوئی تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اتر کر اذان دی۔ تو دوستو، پتہ چلا کہ گھبراہٹ ہو، پریشانی ہو، غم ہو، رنج ہو، تو ہمیں اذان کے ذریعے اپنا غم، اپنی گھبراہٹ، اپنا رنج دور کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غمگین پایا تو فرمایا کہ اپنے کسی گھر والے سے کہہ دے کہ تیرے کان میں اذان کہے۔ اذان غم و پریشانی کی دافع ہے۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور مولا علی تک جس قدر اس حدیث کے راوی ہیں، سب نے فرمایا ہم نے تجربہ کیا تو ایسا ہی پایا، یعنی اذان غم و پریشانی کو دور کرتی ہے۔ اذان دینے والوں کے لیے ہر چیز مغفرت کی دعا کرتی ہے، یہاں تک کہ دریا میں مچھلیاں بھی مؤذن جس وقت اذان کہتا ہے فرشتے بھی دہراتے جاتے ہیں، اور جب فارغ ہو جاتا ہے تو فرشتے قیامت تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ جو مؤذن مؤذنی کی حالت میں مر جاتا ہے اسے عذاب قبر نہیں ہوتا، اور مؤذن کو عذاب کی سختیوں سے بچا لیا جاتا ہے۔ قبر کی سختی اور تنگی سے بھی مامون یعنی محفوظ رہتا ہے۔ تو دوستو، ذرا سوچئے، اذان کی یہ برکتیں سننے کے بعد کیا ہم اذان کی آواز کو معمولی سمجھ سکتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اذان اللہ تعالیٰ کا بلاوا ہے،
اذان سن کر ہمیں فوراً مسجد میں جانا چاہیے۔ تو دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو، اس میں جو معلومات ہے وہ آپ نے پہلی بار سنی ہو، تو کومنٹ میں ضرور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔